آپ نے بتایا کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, آپ کسی سے بھی کسی وقت بھی ملنے جا سکتے ہیں. خلیل الرحمان صاحب جن کا رائٹر بہت اچھے ہیں, تو رائٹر کی جو ہے نا ایک ریسرچ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو سین جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتے ہیں. تو کریٹ امیجنیشن میں ہی ہوتے ہیں نا. تو کوئی یا تو اچھے کی امیجنیشن رکھ کے وہ گئے ہوں گے, یا تو برے کی امیجنیشن رکھ کے گئے ہوں گے. اگر ان کو پتا ہو کہ ان کی جان پہچان ہو گئی ہے, یا تو ڈرامہ بہت اچھا مل جائے گا, یا تو میں پھنس جاؤں گا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا, کسی بات کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, لیکن ایک ایتھیکلی اگر آپ دیکھیں, رات کو 4 بجے اگر آپ کو کوئی لڑکی بلا رہی ہے اور آپ اتنے بڑے ڈرامہ نگار ہیں, اور اگر میں آپ کی, چلو میں ایج کو بھی اگر اسپیسیفائی نہ کروں تو میں تو نہیں جاؤں گی. اگر میں ان کی جگہ پر ہوں تو میں تو کہوں گی صبح آ کر میرے دفتر ملے نا میڈم, آپ صبح آئیں ہمارے دفتر ملیں, ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں, یہ چیزیں اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم تو ان کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح سے ہنی ٹریپ نہ ہو, کیونکہ اس بندے کے تو انتہائی جو ہے نا اسٹرانگ ریسرچ ہے. کسی کے بلانے پہ شہر کے اندر جانا یا نہ جانا یہ ایک سبجیکٹو فیصلہ ہے, آپ کے اندر کا فیصلہ ہے, قانون پابندی نہیں لگا رہا. اب فرض کریں وہ نیک نیتی میں چلے گئے ہیں, بالکل آگے جا کے وہ ہنی ٹریپ ہو گئے, بالکل لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور اس کے بعد ان کو لوٹ لیا. جی, تو ان کی حفاظت کے لیے اور ان جیسے دوسرے تمام قانون پسند شہریوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس جاگ رہی ہے, اور لاہور پولیس نے اس پہ مکمل طور پہ ریئیکٹ کیا, اس تمام گینگ کو گرفتار کیا, ان سے اسلحہ برآمد کیا, ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کیا. اور ہم خلیل الرحمان قمر اور تمام دانشور لکھاریوں کو اور تمام شہریوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے آزاد شہری ہیں, آپ قانون کے اندر جب چاہیں جس وقت چاہیں موو کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو لاہور پولیس آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور آپ کے حقوق کو لوٹنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گی. لاہور پولیس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح سے وہ ہمارے لیے, ظاہری بات ہے, ہماری حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے. مجھے جسٹ جنرلی مجھے ہاں یا نہ میں نا ایک سچ جواب دیجیے, اور نیوٹرل ہو کر جواب دیجیے گا, پلیز پوچھیے, کیونکہ میں ایکسپیکٹ بھی آپ سے نیوٹرل ہی ہو کر کر رہی ہوں کہ خلیل صاحب کو اس طرح سے 10-15 دن کی آشنائی کے بعد, ان سے صرف گفتگو کے بعد جانا چاہیے تھا 4 بجے. چیئر کو سائڈ پہ کر دیجئے, نیوٹرل ہو کر اگر آپ کسی کو مشورہ دیں, سمجھے خلیل صاحب دوست ہیں آپ کے, اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 4 بجے چلا گیا تھا, 10-12 دن کی میری ملاقات تھی, جانا چاہیے تھا. ایک ہاں یا نہ میں ویسے ہی آپ کے دوست ہیں, چلا گیا. خالی ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا ہوں, ہاں جانا چاہیے تھا, جانا چاہیے تھا, بیکاز یہ پاکستان کے آئین کے تحت دی گئی ان کی پرسنل لبرٹی ہے. آئین کو بھی رہنے دیں سر, ویسے ہی جنرل ہم لاہور میں رہ رہے ہیں, ہمیں لاہور کے حالات کا پتہ ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہے کیا چل رہا ہے, کوئی کسی کا سگا نہیں ہے, اوبیسلی اتنی جلدی ہم ٹرسٹ وردی نہیں کر سکتے, پھر جانا چاہیے تھا. دیکھیے میں دادی اماں بن کے کیسے کہہ دوں کہ نہیں جانا چاہیے تھا جبکہ یہ ان کا پرسنل رائٹ ہے. تو ان کے پرسنل رائٹ کو میں اپنی اوپینین کے تحت کنفیسکیٹ نہیں کر سکتا. یس جا سکتے تھے, یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جا سکتا تھا, میرا رائٹ ہے جانا, اس طرح سے جو بھی ہے وہ کہہ سکتے تھے, بیکاز وہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے, وہ ایک دانشور ملک کے نون لکھاری ہیں, اور انہوں نے اپنے اس قانونی رائٹ کو استعمال کیا, وہ گئے, یہ ان کا فیصلہ تھا. اگر ان کے ساتھ آگے مس ہیپ ہوا ہے تو دوسری پارٹی نے جرم کیا ہے, اور اس جرم کے حوالے سے آپ دیکھیں سارے اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں. نہیں سر, بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے, جو سپاٹ ہر چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جس طرح سے آپ نے فورن ایکشن لیے ہیں اور جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا ان کو, تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کا جو سرمایہ اس ٹائم سیف حالت میں ہے, اور آئندہ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ایک نصیحت بھی ہے, اور جس طرح سے آپ نے کام کیا تو میں بھی وہ مطلب حفاظت بھی فیل کریں گے کہ ہم لاہور پولیس کے اس طرح سے انڈر میں, وہ حفاظت فیل کریں گے, بلکہ آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی, تمام ہمارے شہری وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں, اور ہم ان ملزمان کو دوسروں کے لیے عبرت بنائیں گے. بالکل اس طرح ہی ہونا چاہیے. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک بات, مطلب آپ سے نہیں اس کا کوئی کنسرن ہوگا, لیکن میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا رائٹ ہے, اگر ہم آئین کے تحت دیکھیں, ایک بندے کا پرسنلی دیکھیں, تو ہر ایک بندے کا رائٹ ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس پہ کسی کی پابندی نہیں ہے. اس کو میک شور کرنا کہ ہاں یہ اس کا رائٹ ہے ایز این پاکستانی سٹیزن, یا ایسے ہی میں کروں. تو خلیل صاحب نے بھی ایسے ہی انہوں نے کہا کہ میں جب مرضی جاؤں نا, دن میں جاؤں یا رات میں, ٹھیک ہے, تو سو میں
ویسے کہنا چاہوں گی تو پھر جو فیمنزم اگر کوئی چیز کوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے تو پھر اس پہ خلیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کے بعد نا اپنے ریمارکس جو ہے نا اتنے اسٹرانگ نہ رکھیں, تھوڑا سا سافٹ اس کی طرف آئیں, کیونکہ پھر فیمنزم کی بھی مرضی ہے, وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتی ہیں, پھر ان پہ بھی پابندی لگانا نا پھر میرا خیال ہے اس کو تھوڑا کم کرنا چاہیے ان کو. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور آپ کے سوال کے اس حصے سے میں مکمل طور پہ متفق ہوں. پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین جو حقوق مرد کو دے رہا ہے وہ سارے حقوق خاتون کو دے رہا ہے. آبویسلی پاکستان کی جو بیٹی ہے اس کی آزادی سے نقل و حرکت, اس کے آزادی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے, 24 گھنٹے میں اس کی آزادی سے کسی جگہ جانے کا جو حق ہے وہ آپ کسی قانون, کسی ذریعے سے, کسی نظریے سے نہیں چھین سکتے. میں یہ حقوق کی بات صرف تمام باقی خواتین کے لیے نہیں دے رہا, میں سب سے پہلے میں اپنے بیٹی کو یہ حق دیتا ہوں, میں اپنی بہن کو یہ حق دیتا ہوں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یس, اور صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, آپ وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اپنی موومنٹ کے حوالے سے اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو سیم پیج پہ رکھیے تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایشو, کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے گھر والے فوری طور پہ ریئیکٹ کر سکیں, پولیس کو اطلاع دے سکیں. یہ ایک صرف میں ایڈ کروں گا, جیسے اگر میری بیٹی بہت اچھی بات کسی جگہ جا رہی ہے تو مجھے بتا کے جائے گی کہ بابا میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں, اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں اس کا رائٹ چھین رہا ہوں, اس لیے بتا رہی ہے تاکہ میرے علم میں ہو, اس کی موومنٹ کے حوالے سے اس کو کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ہو تو گھر والوں پینک نہ ہوں, وہ اسی وقت فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی پہنچے نہیں ہیں تو پلیز یہ بتا سکیں. تو یہ ایک فیملی کا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے, یہ پابندی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ چیزیں ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم اس کو بھی فیمنزم نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے. اور یہی چیز میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ جائے گا تو صرف گھر والوں کو علم میں ہو کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ فیملی اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے کنسرنڈ ہے. ہم پولیس میں ہمارا تھانے دار جب کسی جگہ جاتا ہے تو وہ بھی ایس ایچ او کو بتا کے جاتا ہے, ہمارا ایس ایچ او جاتا ہے تو اپنے ڈی ایس پی کو بتا کے جاتا ہے. میں نے جانا ہے تو میں نے اپنے سینئرز کو بتا کے جانا ہے کہ سر میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری پابندی لگ رہی ہے, وہ اس لیے کہ میں ایک ڈسپلن فورس کا بندہ ہوں, تو میری سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے میرے پوری چین آف کمانڈ کو علم ہونا چاہیے. ایگزیکٹ. تو مجھے بتائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ پہلے بھی اس طرح سے ٹریپس میں ملوث رہی ہیں, گروہ ہے ان کا, کیا سین ہے یہ؟ آمنہ عروج کا پروفائل ہم نے چیک کیا ہے. یہ حافظ آباد کی ایک شریف فیملی, لوور مڈل کلاس کی فرد ہے, پڑھی لکھی ہے اور مختلف پراپرٹی کی ایجنسیوں میں کام کرتی ہے, ساتھ ماڈلنگ بھی کرتی ہے. تو حسن شاہ جو مین ملزم ہے, اس کی کمپنی کی وجہ سے یہ اس کام میں انوالو ہو گئی, اور انوالو ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ وہ مجرمانہ جو پلان تھا اس کو بنایا, اور بنانے کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن. یہ فرسٹ ٹریپ تھا ان کا؟ اب تک کی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس میں آمنہ عروج کا سابقہ کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ نہیں آیا. تو یہ اس کا فرسٹ ٹریپ ہے؟ جی یہ اس کا ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان پر کرمنل چارجز ہیں پہلے بھی. سر کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں آپ کی تحقیقات کے مطابق؟ 12 لوگ گرفتار ہیں. کتنے خواتین اور کتنے اس میں مرد شامل ہیں؟ اس میں 3 خواتین ہیں, باقی مرد ہیں. حسن شاہ کی گرفتاری بقایا ہے جس میں ہم اس پر مسلسل ریڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد حسن شاہ گرفتار ہو کے قانون کے شکنجے میں ہوگا.